ہم سب کے پاس روزانہ تھوڑا نہ تھوڑا فارغ وقت ہوتا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کیا ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بدلنے میں لگا رہے ہیں۔ آج میں اپنی تمام بہنوں کو، اپنی تمام یوٹیوب فیملی کو ایسے 5 کام بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ شروع کر دیے تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ تو جی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ ہوا اسٹیچنگ سے۔ میں کٹنگ کر رہی تھی ابھی تو یہ ڈیزائن نا بہت ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور مجھے نا خود پرسنلی بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی بھی اسٹیچنگ، اس کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ انشاءاللہ اس کی فل لک بھی آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کٹنگ کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے پاس روزانہ تھوڑا سا فارغ وقت ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی کے پاس معمولی سی بات ہے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے نا میرے ذہن میں ایک کوشچن فوری آیا کہ ہم اس وقت کو ضائع کیوں کرتے ہیں، ہم اس وقت میں کوئی اپنا امپورٹنٹ کام کیوں نہیں کرتے، ہم کوئی اسکل کیوں نہیں سیکھ لیتے۔ تو جی میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ایسی 6 باتیں شیئر کر دوں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، تو آپ کا فائدہ تو آپ کی بہن کا فائدہ۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو آپ نے کٹنگ کو غور سے دیکھنا ہے اور آپ کو کس حد تک سمجھ آئی آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ اس کے بعد جی ہم اپنی پہلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ ہم ڈیلی فری ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے نمبر پہ آپ اگر فری ہوتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتاب پڑھنے کیا ڈال لیں۔ دیکھیں کتاب پڑھنا صرف ایک شوق نہیں ہے، یہ خود کو بہتر بنانے کا سب سے آسان اور سٹرونگ طریقہ ہے۔ جب آپ روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ بھی کتاب پڑھنے کے لیے نکالیں گی نا، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سوچ کی، تو کتابیں ہمیں وہ سکھاتی ہے جو ہم اپنی عام زندگی میں نہیں سیکھ پاتے۔ آپ کو نئی آئیڈیاز ملتے ہیں، نئی باتیں سمجھ آتی ہیں، آپ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آتی ہے زبان۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے الفاظ خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، آپ کے ٹینسز سٹرونگ ہوتے ہیں اور آپ زیادہ کانفیڈنٹلی اپنی بات ایکسپریس کر پاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کانفیڈنس۔ جب آپ کو نالج ہوتا ہے تو آپ خود پر بلیو کرنے لگتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے سے نہیں گھبراتے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ ویلیویبل ہوتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ ہم اسے سٹارٹ کیسے کریں؟ کوئی مشکل کتاب نہ اٹھائیں، ایسی کتاب لیں جو آپ کو دلچسپ لگیں۔ فار ایگزامپل کہ اسلامی کوئی اٹھا لیں، موٹیویشن لے لیں، یا کوئی کہانیوں والی لے لیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو۔ روز ایک ہی وقت رکھیں، جیسے سونے سے پہلے یا صبح۔ تو شروع میں صرف 2 سے 3 صفحات بھی پڑھیں، لیکن روز پڑھیں۔ میرے خیال سے تو کنسسٹنسی ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو جی اپنے آپ کو کتاب کی عادت ڈالیں، کسی بھی اسلامک بک کی، کسی بھی موٹیویشنل بک کی، کسی بھی اچھی باتوں والی بک کی آپ عادت ڈال لیں، تو اس سے آپ کا مائنڈ بھی سیٹ ہوگا، آپ کی سوچ بھی سیٹ ہوگی اور آپ کی جو لینگویج ہے وہ بھی سیٹ ہوگی۔ دیکھیں ہم امیروں والے کپڑے پہن لیں، لیکن ہمیں بولنے کا ڈنگ نہ آتا ہو تو ان کپڑوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جی آپ نے دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ لازمی شروع کریں۔ دیکھیں قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے افضل کتاب ہے، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ ہم میں سے نا بہت سی بہنیں روز تلاوت تو کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں تو ہماری زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دل کے سکون کی۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو اس کا مطلب سمجھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر جو پریشانیاں، الجھنیں اور سٹریس ہوتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اکثر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنز آ جاتی ہیں، اس کا آخری سلیوشن یہی ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ لگائیں، تو آپ کے دل کے اندر جو بھی پریشانیاں ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر آتی ہے زندگی کی ڈائریکشن۔ ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا میرے لیے امپورٹنٹ ہے، کیا نہیں امپورٹنٹ۔ تو اس کنفیوژن سے دور ہونے کے لیے ہم قرآن کو ڈیلی پڑھیں، لیکن قرآن ہمیں ہر چیز کا صاف راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ صبر ہو، تعلقات ہوں یا مشکلات کا سامنا کرنا ہو۔ اب آپ کا یہی کوشچن ہوگا کہ ہم ترجمہ کیسے شروع کریں؟ روزانہ تھوڑا سا حصہ پڑھیں، چاہے آپ ایک آیت سے ہی شروع کریں، تھوڑا سا لازمی ترجمہ پڑھیں۔ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں سے، آپ کے گھر میں کوئی پڑھا ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی پڑھا ہوگا، تو آپ اس سے
صرف آدھا گھنٹہ ٹائم لینا سٹارٹ کریں. ساتھ ساتھ اس کا آسان ترجمہ آپ کو سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے گا. آپ اس میں بالکل جلدی نہ کریں. ایک آیت کو سمجھنا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ زیادہ پڑھیں. آپ چاہے تو کسی آسان تفسیر یا آڈیو لیکچر سے بھی مدد لے سکتے ہیں. دیکھیں آج کل تو یوٹیوب پر بہت زیادہ ویڈیو ہیں، لیکن حق اور سچ والی ویڈیو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کہ قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو سیکھیں اسے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں. کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اچھی بات پر عمل کرتا ہے نا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے. تو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جرنل لکھیں، اپنے خیالات کو ڈیلی رائٹ کریں. دیکھیں ہم سب کے دل اور دماغ میں روز بہت سارے خیالات آتے ہیں. کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی ٹینشن بھی آتی ہے، کبھی خواب بھی آتے ہیں. لیکن جب یہ سب چیزیں صرف ذہن میں رہتی ہیں تو انسان اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اسی لیے جرنل رائٹ بہت ضروری ہے. تو جرنل لکھنے کا مطلب ہے اپنے دل کی بات کاغذ پر لے آنا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں خود کو سمجھنے کی. جب آپ اپنے دن کے بارے میں لکھتی ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا فیل کیا، تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنے ایموشنز سمجھ آنے لگتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا چیز خوش کرتی ہے، کیا چیز پریشان کرتی ہے. پھر آتی ہے ہماری مینٹل کلیئرٹی کی باری. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن کسی کو بتانے کا دل نہیں کرتا، تو اس وقت جرنل آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. جو دل میں ہے وہ لکھ دیں، آپ خود ہلکا فیل کریں گی. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، اپنے گولز، اپنے ڈریمز، اپنے خواب، جب آپ نے اپنے خواب لکھنے ہیں نا تو وہ صرف خیال نہیں رہتے بلکہ ایک گول بن جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان پر کام بھی آپ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے اسے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ ایک سادہ سی نوٹ بک لیں، روز 5 سے 10 منٹ لکھیں. کوئی رول نہیں، جو دل کرے وہ لکھیں. اور کوئی گرامر، کوئی اسپیلنگ کی فکر نہ کریں. آپ چاہے تو یہ بھی آپ رائٹ کر سکتی ہیں کہ آج کا سب سے اچھا مومنٹ کیا تھا، آج میں نے اپنی لائف میں کیا سیکھا، میں نے اپنی لائف میں کیا چینج کیا، میں اپنی زندگی میں کتنی بہتری لا سکی. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ خود کو سمجھنا چاہتی ہیں، اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں تو آج سے جرنل لکھنا شروع کریں. کیونکہ کبھی کبھی سب سے بہترین سننے والا ایک کاغذ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جی 4 نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے باری اسکلز کی. دیکھیں اکثر بہنیں جو ہوتی ہیں وہ کام کر کے فری ہوتی ہیں، اکثر اسٹڈی کے بعد فری ہوتی ہیں، اکثر پیپرز دے کے فری ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نئی اسکلز سیکھیں. جیسے آج کل تو بہت زیادہ اسکلز ہیں، جیسے ڈیزائننگ ہو گیا، کوکنگ ہو گیا، کوئی آن لائن اسکل ہوگی. آج کی اسکل کل کی ارننگ بن سکتی ہے. دیکھیں آج کے دور میں صرف پڑھائی کافی نہیں ہے، اسکلز بھی اصل طاقت رکھتی ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنے فارغ وقت میں کوئی نئی اسکل سیکھ لیتی ہیں تو یہ صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ اپنے مستقبل کی انویسٹمنٹ ہے. تو جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی. جو آپ کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے، چاہے کوکنگ ہو، چاہے ڈیزائننگ ہو یا کوئی آن لائن کام ہو، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھتی ہیں. آپ کو کسی پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آتی ہے ارننگ کی اپرچونیٹی. آج کل گھر بیٹھے بھی ارننگ ممکن ہے. تو اگر آپ کوکنگ سیکھتی ہیں تو آپ ہوم بیسڈ بزنس شروع کر سکتی ہیں. اگر ڈیزائننگ سیکھتی ہیں تو آن لائن کلائنٹس لے سکتی ہیں. اگر آپ رائٹنگ یا ایڈیٹنگ سیکھتی ہیں تو فری لینسنگ کر سکتی ہیں. یعنی آج جو آپ سیکھ رہی ہیں وہ کل آپ کی انکم بن سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا کانفیڈنس. جب آپ کچھ نیا سیکھتی ہیں تو آپ کے اپنے آپ پر فخر فیل کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں اور یہی فیلنگ آپ کو آگے بڑھاتی ہے. تو آپ نے شروع اس طرح کیسے کرنا ہے؟ ایک دلچسپی یعنی فوکس کریں. ایک وقت میں ایک ہی اسکل سیکھیں. روز تھوڑا سا پریکٹس کریں، 20 سے 30 منٹ کر لیں. اور آن لائن کورسز یا یوٹیوب پر فری ویڈیوز دی جاتی ہیں، آپ انہیں واچ کریں. یاد رکھیں شروع میں پرفیکشن ضروری نہیں، کنسسٹنسی ضروری ہے. تو میری پیاری بہنوں، آج سے کوئی ایک اسکل چن لیں، اس پر کام شروع کریں. کیونکہ جو لوگ سیکھتے رہتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. پھر جی جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے، آپ 5 نمبر پر ہلکی پھلکی ڈیلی جو ہے وہ ایکسرسائز کیا کریں. دیکھیے اچھی زندگی کے لیے صرف ذہنی سکون ہی نہیں، جسمانی صحت بھی بہت ضروری ہے. آپ کی فزیکل ہیلتھ ہوگی تبھی آپ کچھ کر پائیں گی. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں ہی روز 15 سے 20 منٹ دیکھ کر خود کو فٹ رکھ سکتی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کی. جب آپ روز تھوڑی سی ایکسرسائز کرتی ہیں جیسے ہلکی، اس سے آپ کا جسم ایکٹیو رہتا ہے. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اپنے 6 پوائنٹ کی طرف. آپ ڈیلی پازیٹیو لیکچرز دیکھیں یوٹیوب سے، ڈیلی پازیٹیو ویڈیوز دیکھیں. دیکھیں آج کل ہم سب کا زیادہ وقت موبائل پر گزرتا ہے، لیکن اصل کوشچن یہ ہے ہم دیکھ کیا رہے ہیں. کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں ہم اسی پر آج عمل کرتے ہیں. تو جی آپ ڈیلی اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو. تو جی کیسا لگا آپ کو آج کا ولاگ؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.